اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم 1448 سے ہجری کا ماہ مواسات، ماہ غم و حزن، ماہ رنج و ملال، وہ مہینہ کہ جس میں اپنوں کا غم بھی منانا حرام ہے، وہ مہینہ کہ جس میں سوائے اہل بیت کے کسی پہ رونا ضلالت تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا۔ ماہ محرم وہ مہینہ کہ جہاں آنسوؤں کی قدر حسین پہ رو کر تو بڑھ سکتی ہے، حسین کے علاوہ کسی کے نام اگر آنسو کر دیے گئے تو آنسو بھی ذلیل ہے، رونے والا بھی ذلت کا حقدار ہے۔ یہ ماہ رنج و حلال ہے، ماہ رنج و ملال ہے، اور وہ مہینہ ہے کہ جو عادتاً یا عقیدتاً یا رسماً غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادتاً اور حقیقتاً غم اور کم رنج کا مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں بڑا آسان طریقہ ہے، جس چیز سے جان چھوڑانی ہو اسے عقیدت کہہ کے جان چھوڑا دیتے ہیں۔ ہم نے غم حسین کو عقیدت کبھی کہا ہی نہیں، غم حسین ہمارا عقیدہ ہے، غم حسین ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدتیں وہ ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ بدل جائیں، دباؤ میں چھوڑ دی جائیں۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو گردن کٹانے کے بعد، گھر چھوڑنے کے بعد، شہر بدلنے کے بعد، ملک چھوڑنے کے بعد بھی نہ بدلے، اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے بڑے برسوں برس پہلے صرف ایک ملک چھوڑ کر نہیں آئے، بلکہ ہجرت کر کر اس عقیدے کو مسلسل لے کر آئے ہیں جو عقیدہ اپنے اجداد سے ہندوستان کی زمین تک پہنچا تھا۔ تو ہم اس وقت جو ہے وہ بہت سارے محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک محاذ جو ہے وہ عزائے سید الشہداء کا محاذ ہے۔ تو بہرحال ہمارے لڑنے کا انداز ذرا مختلف ہے، ہمارے ہاتھ میں نہ ڈنڈے ہیں، نہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں، نہ ہمارے ساتھ جتھے ہیں، ہمارے ساتھ عزادار ہیں، اور وہ بھی اپنا ہی سینہ پیٹتے ہیں۔ ہم تو غصے میں بھی اپنا ہی سینہ پیٹتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ ہم نے کبھی کسی کے خلاف صف آرائی نہیں کی، محاذ آرائی نہیں کی، اس لیے کہ ہمیں غم حسین سے وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ جن کے پاس وقت ہو وہ یہ چیزیں کرتے رہیں تو یقیناً بڑی سعادت ہے۔ اور یہ عزاخانے جو ہیں وہ دنیا میں جنت کا نمونہ کہلاتے ہیں، یعنی کوئی اگر پوچھنا چاہے جنت کیسی ہوتی ہے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے لے آئیں اور انہیں امام باڑے دکھائیں، انہیں عزاخانے دکھا دیں، انہیں شے نشین دکھا دیں، اسی کہ جنت اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی۔ ہم نے یہی سنا ہے کہ جہاں حسین ہو جنت وہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے مسلمانوں میں جنت کے لالچی بہت دیکھے، عزاداروں میں جنت کا لالچی کوئی نہیں دیکھا۔ نماز پڑھنے کے لیے جنت کا لالچ دیا جاتا ہے، چلے پہ لے جانے کے لیے جنت کا لالچ دیا جاتا ہے، لیکن جتنے بیٹھے ہیں قسم کھا کے بتائیں کسی کو جنت کا لالچ دے کر بلایا یا مادر حسین کی خوشی؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یا علی
تو یہ بڑی سعادتیں ہیں. اب یہ باتیں جتنی بھی میں کر رہا ہوں یہ کہیں لکھی بھی نہیں ہے کتابوں میں, بس یہ سینہ بسینہ ہے. اس لیے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ کون سا تم نے مان لیا. جب تمہیں مزید لکھا ہوا دکھایا جائے تو اب عادت بدل لینی چاہیے. اب لکھا ہوا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم سوال کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ہم نے بہت دے دیے جواب, اب ہم سوال کریں گے تم جواب دو. اس لیے کہ ہم سلونی کا دعویٰ کرنے والے کے ماننے والے ہیں. چنانچہ یہ مجالس کا سلسلہ تو مسلسل رہے گا. آج کے جیسے کہ ہمارے ممتاز موتی بھائی کہہ رہے تھے کہ یقیناً یہ سعادت ہے, اور میں اس خانے میں جب زیارت کی تو یقین مانیے کہ جیسے روح کو ایک ٹھنڈ کا جھونکا مل جاتا ہے یا نہیں ہے. تو یقیناً فرش عزائے حسین. اور پھر ایک جملہ اور بھی کہہ دوں, خانے سب جگہ محترم ہے, سب کی تعظیم ہم پر واجب اور لازم ہے, لیکن کہیں پر مال کچھ ایسا لگا ہوتا ہے, کہیں پر ایسا پیسہ جوڑ کر کچھ بنایا گیا ہوتا ہے کہ جگہ کی بالیدگی اور سادگی بتاتی ہے کہ کچھ ہے. اب یہ تجربے کی باتیں, اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا میں. بہت سے لوگ تجربے بتاتے ہیں کہ نہیں لگتا, کہیں جا کر ہوتا ہی نہیں محسوس, لیکن کہیں کسی گھر میں بھی چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے جانے کہاں گئے. تو اصل میں بانیان کا خلوص ہوتا ہے, اصل میں بنانے والوں کا خلوص ہوتا ہے. تو خدا ان بزرگوں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے اس عزاداری کو ہم تک منتقل کیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ موضوع آپ کے ذہن میں ہے, اور سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ نساء کی 64ویں آیت ہے. سورہ مبارکہ نساء قرآن مجید کا ایک مکمل سورہ ہے. ارشاد پروردگار ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں, گناہ ہو جائے, اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں, کبھی ان سے کوئی خطا ہو جائے, تو اگلا جملہ, بس یہی جملہ اس پورے مجلس کا اور موضوع کا یہی جملہ کلیدی جملہ ہے. یعنی پورے موضوع کا کی ورڈ یہی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. ان سے کہہ دو کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو تیرے پاس آ جائیں. بس یہ موضوع تو آگے چلے گا, کل برادر عزیز پڑھیں گے تو موضوع تو آگے چلے گا. بھئی یعنی پورا موضوع سے ایک لفظ پہ کھڑا ہوا ہے, جَاءُوكَ. گناہ کر بیٹھیں تیری بارگاہ میں آ جائیں. ہمارا عزیز اگر کہیں پولیس کے ہتھے چڑھ جائے اور پوچھیں یہ آپ کا کون ہے, تو پتہ نہیں یہ دور پرے کے تھے, ابا کے جاننے والے تھے, ہم تو نہیں جانتے, دور پرے کے, جان چھوڑاتے ہیں. اس لیے کہ روزنامچے میں نام آ جائے گا کہ فلاں کا عزیز ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, جب گناہ کر بیٹھو تو اس پاک و پاکیزہ بارگاہ میں آ جاؤ جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی ہم جو ہے وہ کسی ناکام اور کسی گناہگار اور خطاکار کو قریب نہ بلائیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر گناہ کر بیٹھو تو اس بارگاہ میں آ جاؤ جہاں خطا کا تصور کرنا بھی حرام ہے. نہ ہوتا اگر یہ لطف خدا تو کہاں جاتے بندگان خدا, نہ ہوتا اگر یہ لطف تو کہاں جاتے گنہگار. اگر خدا کا بھی دروازہ بند ہو جاتا تو کون سا دروازہ تھا جہاں جایا جاتا. تو خدا نے دروازہ بتایا, اس لیے کہ خدا کسی دروازے میں تو نہیں رہتا ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے, وہاں بھی جا کے لوگ معافی مانگتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں ہوتے معاف وہاں پر بھی, اور بہت سے ایسے ہیں جو زندگی بھر کعبے میں نہیں گئے, وہ یہیں بخشے گئے. وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر بھی اصلی گھر نہیں پہنچے تھے, اور جو پہنچ گئے وہ یہاں رہ کر بھی پہنچ گئے ہیں. اس لیے کہ صرف کعبے کو باب اللہ نہیں کہا جاتا, علی نے بھی کہا تھا انا باب اللہ, میں بھی اللہ کا دروازہ ہوں. تو بہت سے ایسے ہیں جو وہاں جا کے بھی نامراد رہے, اور بہت سے ایسے ہیں جو یہاں رہ کر بھی علی کے ذریعے سے خدا تک پہنچ کے گناہوں کو معاف کرا لیے. اللہم صلی علی محمد و آلہ, اللہم صلی علی محمد. سورہ نساء آیت کا نشان 64, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. ان سے کہہ دو جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. یعنی یہ دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے ہم سے دوستوں کے لیے, بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا. کوئی ویسی پوچھے آپ سے اگر ایسی کی زیارت پہ کیوں جاتے ہو, کوئی روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دلائل ولائل مت دیجیے گا, بس سورہ نساء کی 64ویں آیت کا یہ ٹکڑا پڑھیے گا, پوری آیت بھی نہیں. ان سے یہ کہہ دیجیے گا کہ جو اللہ نے کہا نا اگر گناہ کر بیٹھو تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں, یہی فلسفہ اجارت ہے. یہی فلسفہ اجارت ہے, ایک جملے میں گناہگار ہو آ جاؤ, اس لیے کہ تمہارے گناہ تھوڑے ہیں, بخشوانے والوں کا دامن بہت بڑا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو بلیک میل کیا جاتا ہے, دیکھیے ڈرانا ضروری ہے. خدا نے منع کرا ہے معصومین نے کہ لوگوں کو گناہوں پر جری مت کرو. نہیں, ہم جری نہیں کرتے, لیکن ہم مایوس بھی نہیں کرتے.
ہے کہ یہ بتا کر جو اس کو تم نے جو ہے سب سے بدتر بنا دو کائنات کا آدمی. نہیں عزیزو، یاد رکھیے گا ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں ان کا دامن شفاعت بہت بڑا ہے، ان کا دامن شفاعت بہت بڑا ہے. تو فلسفہ زیارت ایک جملے میں یہ ہے کہ اگر گناہگار ہو ان کے دروازے پر جاؤ. ہے یا نہیں ہے؟ ابھی فقرے پڑھوں گا، بات پہنچ جائے گی آپ تک. کیا کمال ہے خدا کی قسم. یعنی اب جب ہیں ہی گناہگار تو جا رہے ہیں بخشوانے کے لیے، ہیں بیمار جا رہے ہیں صحت لینے کے لیے، ہیں بے اولاد لے جا رہے ہیں اولاد لینے کے لیے، ہیں صاحب اولاد جا رہے ہیں اولاد کا چین لینے کے لیے. تو سب کچھ تو حسین سے لینے جا رہے ہو، دے کر کیا آ رہے ہو؟ دے کر کیا آ رہے ہو؟ اگر کسی کا یہ گمان ہے کہ کربلا میں یا نجف میں یا کاظمین و سامرہ و مشہد میں کچھ ہدیہ کر کر یہ دے آئیں، یہ گمان خاطر ہے. اس لیے کہ جو بھی تم سمجھ رہے ہو دے کر آئے ہو وہ تمہارا تھا ہی کب جو تم دے کر آئے. انہی کا دیا تھا، تم سے قبول کر لیا، یہ بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ تم سے قبول کر لیا بڑی بات ہے. انہی کا دیا ہوا ہے، ان کا لطف ہے، ان کا شرف ہے، ان کا کرم ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں. تو سورہ نساء کی آیت میں فرمایا کہ اگر اپنی جانب پہ ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. اب جب نبی کی بارگاہ میں آ جائیں تو کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے استغفار کریں. اب جملے کی نزاکت پہ غور کیجئے گا. گناہگار ہیں، نبی کی بارگاہ میں آئیں، اللہ سے استغفار کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے استغفار کریں. دو چیزیں ہو گئیں، خود نبی کی بارگاہ میں جا کر یہ اللہ سے استغفار کریں اور رسول ان کے لیے بولے. یعنی یہ اللہ سے بولیں گے، رسول سے نہیں بولیں گے. رسول ان کے لیے بولے گا، اللہ سے نہیں بولے گا. یعنی دو الگ الگ چیزیں. فرمایا جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر یہ اللہ کو توبہ کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو پوری زیارت کا مختصر فلسفہ ایک جملے میں یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہو زیارت پر جائے، خوف کے عالم میں ہو زیارت پر جائے، حاجت ہو زیارت پر جائے. حتیٰ کہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے تو عجیب جملے ہیں روایت کے اندر. یعنی امام حسین کے علاوہ کسی کی زیارت کے لیے واجب کا لفظ امام کی زبان سے نہیں آیا ہے. صرف امام حسین کی زیارت ہے جس کے لیے کامل الزیارات میں دو جگہ پر امام نے فرمایا زیارت الحسین واجبۃ علی کل من یقر للحسین الامامہ. زیارت حسین ہر اس شخص کے لیے واجب ہے جو حسین کو امام سمجھتا ہے. اور اگر نواسہ ہی سمجھتا ہے تو اس کی مرضی ہے، پھر 2-4 سال میں بھی ہوا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن جو حسین کو امام سمجھتا ہے، حسین کو امام مانتا ہے، سال میں امیر کم از کم 2 بار، غریب 1 بار. عجیب جملہ ہے یہ. اور میں آج تک خود اس میں حیران ہوں کہ آخر اس کا نتیجہ کیا دیا کیا جائے عوام کو، کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے امام. یعنی روایت کا تو لہجہ یہ بتا رہا ہے امیر سال میں 2 بار جائے، غریب کم از کم 1 بار جائے. یہاں تو غریب پوری زندگی میں 1 بار نہیں جا سکتا، ایسا کاروبار چل رہا ہے یا نہیں یہ معاملات. جو جمع کرے بیٹھا پیسہ وہ جا ہی نہیں پا رہا، طرح طرح کے قوانین لوگوں کی وجہ سے بن رہے ہیں. ہے یا نہیں ہے یہ حالات اور معاملات. کتنے لوگ تھے جو جانے کو بیٹھے تھے، ویزے واپس ہو گئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو ابا عبداللہ کا لطف ہے. فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ نہ سمجھنا کربلا سے محروم ہو گئے. کسی کھلی چھت پہ چلے جاؤ، گریبان چاک کرو، صرف کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جو لوگوں کو آ کر ملتا ہے وہ حسین خود تمہیں آ کر عطا کرے گا. اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ اس سے بڑا شرف کیا؟ اس سے بڑی کریمی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی کریم نوازی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی آقا کی عطا کیا ہوگی؟ گھر کے چھت پہ چلے جاؤ، کھلے آسمان کے نیچے کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو جو لوگوں کو وہاں بلا کر دیتے ہیں وہ تمہیں گھر آ کر دے دیں گے. تمہارے آنے کا مسئلہ ہے، ہمارے آنے کا مسئلہ تو نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر بیٹھو ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. اب دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ عنوان زیارت کا بڑا خوبصورت عنوان دیا ہے اور بہرحال ضروری ہے اس لیے کہ موضوعاتی مجلسیں دم توڑ رہی ہیں. اب دیکھیے ایک آدمی اگر 15 برس سے مجلس سے پڑھ رہا ہے تو 45 منٹ میں بیوقوف بنانا اسے اچھے سے آتا ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں تو 50 منٹ میں بھی ادھر ادھر کی باتیں آرام سے کر سکتا ہوں. اتنا تو ذکر حسین میں مل ہی جاتا ہے بولنے کا. لیکن ظاہر سی باتیں نہ مجلسیں وقت گزارنے کے لیے رکھی جاتی ہیں اور نہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں گزارنے کے لیے آتے ہیں. اس شہر میں اور بہت سی جگہیں وقت گزارنے کے لیے. تو بہت اچھا ہے کہ موضوعاتی مجالس ہوں تاکہ بزرگوں کی ٹوٹتی ہوئی روایت دوبارہ زندہ ہو جائے.
اور کم از کم سیروز خمس عشرے کے اندر حق کے موضوع نہ صحیح کم از کم کچھ تعارف موضوع تو ہو. یعنی یہ جوان کے دوست احباب کہیں اگر بیٹھے ہوں تو کم از کم زیارت کے موضوع پر کم از کم کسی موضوع پر کچھ تو ہو. اور فرما رہے ہیں آپ. تو ایک جملے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. زیارت جو لفظ ہم کہتے ہیں زیارت، اب چونکہ ہمارے اردو میں بھی بولا جا رہا ہوتا ہے. اچھا ہمارے اردو میں آپ کہتے ہیں زیارت پڑھائیے، سب منہ کر لیتے ہیں اشارہ کر کر، ٹھیک ہے یہ اردو میں زیارت ہے. اب سب جانتے ہیں زیارت عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے ہی نہیں. زیارت الوارثہ، زیارت عاشورہ، زیارت الاربعین، لفظ زیارت اردو کا ہے ہی نہیں. تو جب اردو کا نہیں ہے تو معنی بھی اردو میں نہیں دیکھا جائے گا. اس کا معنی پہلے عربک ٹو عربک دیکھا جائے گا، پھر ترجمہ کر کے اردو میں آیا جائے گا. آپ سب جانتے ہیں ڈکشنری کا مزاج کیا ہوتا ہے. بعض اوقات ڈکشنری کیا ہوتی ہے انگلش ٹو اردو، بعض اوقات انگلش ٹو انگلش، کہ خود انگریزی میں اس لفظ کا معنی کیا ہے، خود عربی میں زیارت کا معنی کیا ہے. ورنہ اردو میں زیارت کا معنی وہی ہے جو آپ کو پتا ہے. ارے حضور کہاں ہیں، آئیے آپ کی زیارت کرنی ہے. تو آپ کوئی تابوت ہے جو آپ کی زیارت کرنی ہے، یا آپ کوئی زلجھنا ہے؟ زیارت سے مراد کیا لیتے ہیں آپ لوگ؟ ملاقات. یہی ہے معنی زیارت کا ڈکشنری کے اندر. لقاء شخص مع شخص آخر، ایک شخص کا دوسرے شخص سے ملنا زیارت کہلاتا ہے. ایک شخص کا، توجہ کیجیے گا کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایک شخص کا دوسرے شخص سے ملنا. لقاء لفظ سنا ہے، لقاء کتنی بار استعمال ہوتا ہے، وہ ملاقات سے نکلا ہے. اور یہ بھی عربی کا لفظ ہے، لقاء الہی، لقاء پروردگار. لقاء شخص مع شخص آخر، ایک شخص کا دوسرے شخص سے ملنا ملاقات کہلاتا ہے. اچھا بھئی آج تو جلوس نکل رہا ہے، پرفیوم چوک بنی ہوئی ہے، کبھی ادھر لینے چلے جائیں، ویسی ریٹ پوچھنے چلے جائیں، اور نہ خریدیے نہ لگائیے ہاتھ پر، ویسی 10-15 منٹ گھوم کے آ جائیں. باہر آئیں گے کپڑوں سے خوشبو آئے گی کہ نہیں؟ کوئی عطر نہیں لگایا آپ نے، کوئی چیک نہیں کیا ہے، نہ 2 نمبر یہ کیے کھول کھول کے چیک کرا خوشبو لگا کر اور نکل گئے خوشبو لگا کے. یہ بھی چلتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ انہوں نے نکال لیا ہے. ایسے ہی گئے آپ صرف عطریات کی دکان سے نکلے، خوشبو آ گئی، تو آپ ادھر کی دکان سے ہو کر آئے، دلیل لے کر آئے کہ خوشبو ساتھ ہے. دیکھیے میری کیا مجال، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، وہ کریم ابن کریم ہے، جس کو جو چاہے بلا کے عطا کر دیں. لیکن اتنا طے ہے کہ زیارت کا معنی ہے شخص کا شخص سے ملاقات کرنا. اور جس سے ملاقات کرنے گئے ہیں جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. اور جب ہو ہی کریموں کا گھرانہ، تو نجف، کربلا، کاظمین و مشہد و سامرہ سب کو جانا نصیب ہو، بار بار جانا نصیب ہو. ان مبارک راستوں میں موت نصیب ہو جائے، جو موت ہے ہی نہیں، زندگی ہے. لیکن اتنا طے ہے کہ جب وہاں سے پلٹے تو نجف کی خوشبو تو آئے، خوشبو ولایت حضرت امیر تو آئے، خوشبو کربلا تو آئے، ابو الفضل کے حرم سے آئے خوشبو وفا تو آئے، کاظمین سے آئے غصہ پینے کی عادت تو آئے، مشہد سے آئے گواہی اور شہادت دینے کا جذبہ تو آئے، سامرہ سے آئے امام زمانہ کی یاد تو لے کر آئے. خالی ویزے لگوا کے گھوم لینے کا نام زیارت نہیں ہے، حق زیارت سے جانے کا نام زیارت ہے. کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی مشکل نہیں ہے. $300 والا $2500 کا خریدیے، سار بھر کا ملٹیپل لگوا لیجیے، گھومتے رہیے کربلا. تو معذرت کے ساتھ کربلا گھومنے کی جگہ تو نہیں ہے، کربلا تو ایمان اور عقیدے کا مرکز ہے. تو آپ کو خدا بار بار جانا نصیب کرے. میں تو دعا دے رہا ہوں آپ کو بھی اور آپ مجھے دیجئے کہ بار بار خدا جانا نصیب کرے. لیکن جتنی بار جائیں اتنی بار کچھ لے کر تو آئیں، اور اتنی بار کچھ لے کر تو آئیں. تو بنیادی طور پہ فلسفہ زیارت یہ ہوا کہ جہاں جا رہے ہو ان سے کچھ لے کر آؤ، ان سے کچھ لے کر آؤ. یہ ہمارے سندھ میں سب سے بڑا مدرسہ ہے واگریجی جی. اب تو مدرسوں کی بہار ہے ماشاءاللہ ہر جگہ، اور اتنا اسلام پھیل گیا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے. واگریجی کے مولانا مرحوم غلام مہدی اللہ مقامہ، جن کے بیٹے مولانا محسن مہدی بھی ابھی زندہ ہیں. خدا کی قسم پتھر کو سونا کہتے تو سونا ہو جائے. یہ ہے اہل بیت کے در کا صدقہ. سب جانتے ہیں اہل بیت کے لیے مٹی سونا بنانا کوئی کمال نہیں ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کمال، اس لیے کہ جس کے گھر کی کنیز تانبے کو سونا بنا دیں. اہل بیت کے لیے کچھ اور بات کہیے تو سمجھ میں آتا ہے. مولانا غلام مہدی مرحوم اتنے غریب تھے، اتنے نادار تھے. ظاہر ہے کہ پہلے کے مولوی تھے نا، تھا ہی نہیں کچھ، دال روٹی چل جائے بڑی بات ہے. تو باپ سے کہنے لگے زیارت پہ جا رہا ہوں.
باپ نے کہا پائی پائی جوڑ کے بھیجوں گا, زیارت پہ جا تو رہا ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا نا لقاؤ شخص ما شخص آ کر, کہ لگے جا تو رہا ہے, لکھوا کر لانا حسین سے کہ زیارت کر آیا ہے. بیٹے زندہ ہے, نام بھی بتا دیا, پوچھ لیے جا کر. مولانا غلام مہدی اللہ مقام پرنسپل باگریجی کی, ان کی قبر باگریجی کے اندر ہے. اب عقیدہ تو ہو, چلے کہ ہاں لکھوا کے لائیں گے. پہنچ گئے زیارت پر, جیسے تیسے گئے ہوں گے اس زمانے میں. بیٹھ گئے. اب عبداللہ کی زری پر کا اٹھ کے نہیں جائیں گے یہاں سے, لکھ کے دیجئے کہ آپ نے ہمیں زیارت پہ بلایا تھا اور قبول کر لیا. اور رکا رکھا, فجر کی نماز پڑھی, بیٹھ گئے, روتے رہے, نہ جانے کس عالم میں تھے. اب عبداللہ کے نام کے ساتھ مہر لگی آئی اور جواب سلام آیا. کافی عرصے تک ان کے پاس محفوظ رہا. پھر کسی مقدس مقام پہ اس تحریر کو جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا. اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں آپ کے اپنے اس شہر اور صوبے میں. یعنی میں کوئی بہت دور کی باتیں نہیں کر رہا, 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے, اور ایران میں اور عراق میں. بھائی وہ تو ہے ہی مقدس مقامات. ہم تو یہاں کی باتیں کر رہے ہیں کہ جہاں محبت اہل بیت میں مرنے والوں کے نہ سر کے بال کا پانی خشک ہو, نہ مہندی کا عرق ڈھلا ہو. جس کی محبت اتنا زندہ رکھے. سوچیے اگر بلا کر کسی کو عطا کریں تو کیا عطا کریں گے. تو فلسفہ زیارت بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان جائے اور زیارات سے جا کر سیکھے. اب آپ جو زیارات پڑھتے ہیں, براہ راست متصل ہو گیا بغیر کسی تمہید کے. فلسفہ زیارت یہ ہے کہ جاؤ اور اپنے گناہ بخشواؤ. خاص طور پہ زیارت عاشورہ کا عنوان دیا گیا تھا, تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اب عبداللہ کے حرم میں جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے, زیارت کے ہر زیارت کا اذن دخول ملے گا آپ کو. ہر حرم کا اذن دخول ہے. قبریں آپ کے شہر میں بھی ہیں, قبرستان آپ کے شہر میں بھی ہیں. قبرستان میں جانے کی دعائیں آپ دکھا سکتے ہیں, اذن دخول نہیں ہوتے قبرستانوں کے. اگر کہیں ہوئے تو مجھے دکھلا دیجیے آپ. السلام علیکم یا اہل القبور تو ملے گا, میتوں سے اذن دخول نہیں لیا جاتا. اذن دخول گھروں میں آتے ہوئے لیا جاتا ہے. زیارتوں میں اذن دخول آنا بتا رہا ہے. ائمہ قبروں میں نہیں ہے, اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں. اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھی عظمت آل محمد علیہ السلام. میں ہوں گے بہت سے لوگ بھائی, ہوں گے بہت سے پڑھے لکھے شیعہ جو ہو سکتا ہے قبر ہی سمجھ کے جاتے ہوں. تو جب قبر سمجھ کے جاتے ہیں وہ نامرادی لوٹ کر آتے ہیں. اور جو اس عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں کہ علی دیکھ رہے ہیں, علی سن رہے ہیں. اب میں اسی جملے پہ کہتا ہوں, خدا اگلے برس اور جلد از جلد زیارت حضرت امیر نصیب فرمائے. جب حضرت امیر کا دخول پڑھیں گے نا کھڑے ہو کر, ابھی طاہر بھائی تھے زیارتوں پر, حضرت دخول جب پڑھیں گے امیر المومنین کا, تو ایک عجیب جملہ ہے, اشہد انک تری مقامی وتسمع کلامی. علی میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں, آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں. مردے بھی سنا کرتے ہیں, سلام صبح شام سلام ہو رہا. ہر امام کا یہی ہے, اذن دخول لو. اس لیے کہ ہمارے روزے ہمارے گھر کی مانند ہیں, اور گھروں میں اجازت کے بغیر آنا منع ہے. اذن دخول پڑھا جائے. اب ہر امام کے روزے کے مختلف زیارتیں ہیں, لیکن خاص زیارت عاشورہ اور حضرت ابا عبداللہ کے حوالے سے دو باتیں بیان کرنی ہیں. حضرت ابا عبداللہ کے حرم میں جب داخل ہوتے ہیں, پہلے اذن دخول ہے, پھر لکھا ہوا ہے کہ وَإِن وَجَدْتَ فِي قَلْبِكَ خَشْعٌ وَتَدْمَعُ الْعُيُونَ فَهِيَ عَلَامَةُ الْإِذْنِ. عجیب, یہ جملہ صرف امام حسین کے لیے ہے. فرمایا اگر دل رونے لگے, آنکھ سے آنسو ٹپک جائے, تو یہ بلاوے کا اشارہ ہے. فَادْخُلْ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَىٰ, سیدھا پاؤں اندر رکھ کر سر جھکا کے چلے جاؤ, حسین نے بلا لیا ہے. حسین نے بلا لیا ہے. یمنا رائٹ, یہ یمین سے نکلا ہے. وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ إِلَى السَّمَاءِ, تو سیدھا پاؤں اندر رکھ کر جاؤ اور پھر زیارت کے پاس کھڑے ہو جاؤ. اور جملہ معلوم ہے کیا ہے؟ ہماری کتاب کامل الزیارات, زیارت کی سب سے مشہور کتاب سب کے گھر میں مفاتیح الجنان ہے. مفاتیح الجنان 150 سال پہلے کی, شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلی کتاب شیعہ مذہب کی 368 ہجری, ابن قولوی قمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, جو کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کی ذریعے سے نکلتی دیوار میں جو دو قبریں ایک ساتھ ہیں, ان میں سے ایک شیخ مفید کی قبر ہے, ایک ابن قولوی قمی کی قبر ہے. ایک استاد ہے, ایک شاگرد ہے. فرمایا کہ اذا زرتم الحسین, شب جمعہ کے لیے لکھا ہے, فرمایا جب زیارت حسین کرنے جاؤ فالزموا الصمت, خاموش رہو. الزم وہی لازم سے, خاموشی کو تھامو. لأن الزہرا تحضر عند قبر الحسین وتنظر الى زوار ابنها وتسأل اللہ لقضاء حوائجہم. جناب سیدہ شب جمعہ کو اپنے بیٹے کی قبر کے پاس آتی ہیں اور زائرین پر نگاہ ڈالتی ہیں
اور سب کو دیکھ کر اللہ سے کہتی ہیں اللہ ان کے حاجات کو پورا کر دے، میرے بچے کی قبر کی زیارت کرنے آئے۔ کیا کہا؟ خبردار زیارت کے علاوہ گفتگو نہیں ہو، کون سے ہوٹل میں رکے میں، نمبر دے دیجئے، سم کون سی ہے، یہ باتیں باہر جا کے کروں۔ پھر وہی بات، قبر نہیں ہے، گھر میں کھڑے امام کے۔ تو یہ زیارتیں عقیدہ یہی تو سکھاتی ہیں کہ 11 کی قبریں تمہیں دکھا دی، 12ویں کی پریکٹس کرو۔ اگر 12واں ظہور فرما جائے تو کیا اس کے سامنے بھی فون کے نمبر لے رہے ہوں گے؟ اس کے سامنے بھی کہو کہ مولا ایک سیلفی ہو جائے، ذرا 2 منٹ رکیے گا، مثال دے رہا ہوں۔ فرمایا خبردار، یہ زیارتیں عقیدہ سکھاتی ہیں، زیارت کے علاوہ گفتگو نہ ہو، جتنی دیر کھڑے رہو۔ خاص طور پر امام حسین کے گنبد کے لیے ایک چیز چاہیے، جتنی دیر گنبد امام حسین کے نیچے رہو کہو اللہم عجل لولیک الفرج، اے اللہ اس کے وارث کے ظہور میں جلدی فرما تاکہ اس کا انتقام پورا ہو جائے۔ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، پڑھ لیں آپ، یہ دعا ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تاکید امام حسین کے لیے کہ ان کی قبر کے پاس 12ویں کے آنے کی دعا کرو تاکہ وہ آئے اور آل محمد کی قبروں سے سرخ پرچم ہٹے اور سبز پرچم لہرا جائیں، اس لیے کہ انتقام باقی ہے، انتقام باقی ہے۔ ہر معصوم کے حرم پر سبز پرچم ہے سوائے حضرت ابا عبداللہ حضرت فضل کے، اس لیے کہ ان کا انتقام باقی ہے۔ آپ کہیں گے مختار نے کیا لیا تھا؟ وہ بندے کا انتقام تھا، یہ ہے سار اللہ۔ تو جس کا انتقام اللہ پر ہو وہ اللہ کا انتقام امام زمانہ کے ذریعے سے لیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس عزیزو بہت آرائز ہیں، جی چاہتا ہے، لیکن چونکہ ایک مجلس متصل ہے لہذا میں چاہ رہا ہوں چند جملے کہہ کر بات کسی حد تک روک کر چلا جاؤں۔ تو اب حضرت ابا عبداللہ کے حرم میں پھر جاؤ، پھر کھڑے ہو کے اصحاب امام حسین کو سلام کرو، پھر حبیب کے روضے پر آ جاؤ، ابراہیم مجاب کے روضے پر جاؤ، پھر حسین کے سرہانے پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر حسین کی پائنتی پہ علی اکبر کے پاس آ جاؤ، پھر حسین کے سرہانے، وہ جو کونے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سرہانے کے پاس، وہاں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ قبر حسین سے 11.5 میٹر کے اندر کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی 11.5 میٹر کا حصہ پالے تو فرمایا اس کو اجازت ہے چاہے پوری پڑے یا آدھی پڑے، گویا وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کربلا وطن ہے، اپنے وطن میں نماز پوری ہوتی ہے۔ زری ہے امام حسین، آج جو جالی بنی ہوئی ہے اسی کو قبر کہا جائے گا۔ زری سے 11.5 میٹر بہت زیادہ نہیں بنتا، یہ کیمرہ رکھا ہوا بس اتنا حصہ ہے، اتنے حصے کے اندر اگر کوئی پڑھ رہا بڑا شرف ہے۔ اور کربلا کے ایک بہت بڑے عالم شارع سدرہ پہ رہتے ہیں آیت اللہ شیخ فاضل صفار، ان کی تقریرات میں نے جملہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں الصلاۃ تقرأ عند راس الحسین تقبل حتما، فرماتے ہیں جو نماز سر حسین کے قریب پڑھی جائے وہ 100% قبول ہے، اسے خدا کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے۔ باقی جو نمازیں تو پڑھ رہا ہے وہ چاہے گا تو قبول کر لے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن سر حسین کے پاس جو نماز پڑھ لی جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ قبر میں صرف نمازی نہیں سو رہا بلکہ خود نماز سو رہی ہے۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ حسین کو نمازی سمجھتے ہوں گے، حسین عین نماز ہے۔ بہت سے حسین کے لیے بھی 10 محرم کو وضو تلاش کرتے ہیں، حسین عین وضو ہے۔ حسین کو بھی اگر وضو کو تم تلاش کر رہے ہو تو تمہاری اپنی ولادت میں خطرہ ہے، پھر اس کا مطلب یہ عین آیت اطہیر کہاں جائے گی؟ اگر ان کے لیے بھی وضو تلاش کر رہے ہو، ان کے لیے بھی غسل کے پانی تلاش کر رہے ہو، یہ وہ ہیں جنہوں نے شریعت سکھائی ہے، اگر یہ اصول نافذ نہ کرتے تو تمہارے مردے نجس دفن ہو رہے ہوتے، تمہارے لیے اصول بن جائے، اس لیے ایک دوسرے کو غسل دیتے ہیں آپس میں۔ صدیقہ طاہرہ دنیا سے گئی پاک و پاکیزہ تھی، مولا کائنات خود فرماتے ہیں ہم نے اس لیے غسل دیا صدیقہ طاہرہ کو تاکہ تمہارے لیے سنت جاری ہو جائے، تم اپنے مردوں کو نہلاؤ۔ یہ دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ تھی، شہادت کے بعد بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب حضرت عبداللہ کے حرم میں جب آپ تمام اعمال کر چکے ہیں، اب ودا ہے۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ بیچارے ان کی عقیدتیں ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے عقیدت، ایک ہوتی ہے بلا وجہ کی عقیدت، وہ ودا نہیں کریں گے مولا کو، مولا نہیں، ہم مولا کو ودا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے تجھ سے جان چھڑانے کو تھوڑی کہا ہے۔ ودا کا معنی نہیں پتا کیا ہے، وہ ودا کا معنی سمجھتے ہیں جان چھڑانا، اور اگر واقعاً ودا کا معنی جان چھڑانا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ پھر حسین کو تو جان دینی ہے، جان چھڑانا کیا ہے؟ ودا کا لفظ نکلا ہے ودیعت سے، ودیعت کہتے ہیں امانت کو۔
الوداع کا معنی جان چھڑا کے جانا نہیں ہے خدا حافظ کر کے. وداع کا معنی ہے کہ حسین ابن علی کو امانتاً خدا کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, پروردگار واپس زندہ رہوں تو بلا لینا, اور مر جاؤں تو حسین کی بارگاہ میں جمع کر دینا. یہ ہے ودا کا معنی. ودا کا معنی یہ ہے, پوچھئے ان لوگوں سے جو ودا کر کے آتے ہیں. خدا کی قسم میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نا مولانا زیارت کی تڑپ نہیں ختم ہوتی, نسخہ کیا ہے؟ میں نے ذاتی طور پہ آزمایا, جو ودا پڑھ کے آتا ہے اس کو تسلی مل جاتی ہے, دل کو تھپا کے دیتے ہیں, جاؤ بلا لیں گے واپس جاؤ, چلے جاؤ واپس, اور نہیں آئے تب بھی آنے کے لیے ہمارے پاس. ہم دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں, کربلا جائیں تب ہم کامیاب, بس فرق اتنا ہے ہم کربلا زندہ ہوں گے تو خود جائیں گے, اور مر جائیں گے تو کربلا والے خود چلے آئیں گے. کامیاب دونوں صورتوں میں ہم ہیں. غور کرا آپ نے. اب جب ودا کر کے نکلنے لگو, اب پڑھ رہا ہوں وہ جملہ جس کے لیے زحمت دی ہے, اللہم لا تدع لی فی ھذا المکان ذنبا الا غفرتہ, ولا ہما الا فرجتہ, ولا غما الا کشفتہ, ولا سقما الا عافیتہ, ولا شملا الا جمعتہ. حرم کی کتابوں میں دعا ہے, پروردگار اس مقدس مکان میں میرا کوئی گناہ باقی نہ رہے, میری کوئی بیماری نہ رہے, میرا کوئی اختلاف نہ رہے, میری کوئی پریشانی نہ رہے, میری کوئی مشکل نہ رہے. تجھے واسطہ اس مکان کا. فلسفہ ذرا سمجھ میں آیا؟ حسین تو کریم ابن کریم ہے, یہاں بھی عطا کر دیں گے. فلسفہ یہ ہے کہ تم نے گناہ کرا ہے تو اب پاک بارگاہ میں جاؤ, اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرو کہ جہاں وہ بارگاہ کہ جہاں اگر محبت سچی ہو تو شراب سرکہ بننے میں. اب یہ تو واقعات ہیں, اور میر انیس علی اللہ مقامہ خدائے سخن نے ان کو نقل کر دیا. یہ واقعات ہیں, احادیث اور روایات ہیں جن کو حضرت خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ نے نقل کیا اپنے اشعار کے اندر, جن کو بعض لوگ فقط اشعار ہی سمجھتے ہیں, اس لیے کہ جس نے خود قرآن و حدیث نہ پڑھا ہو اسے کیا انیس کے اشعار سمجھ آئیں گے, ہے یا نہیں ہے؟ تو اب حضرت ابا عبداللہ کی زیارت بڑا شرف رکھتی ہے. بس ایک جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں. جتنے ائمہ کی زیارت شروع ہوتی ہیں آپ جا کے پڑھیے اس کا انداز کیا ہے. صرف حضرت ابا عبداللہ کی زیارت ہے جس کا انداز ہی نرالا ہے. پہلا فقرہ کوئی زیارت امام حسین کو اٹھا کے لے گی, پہلا فقرہ معلوم ہے کیا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پہلا جملہ یہی ہے ہر جگہ. زیارت عاشورہ میں بھی خود پہلا جملہ, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ انبیاء کے بعد پہلا جملہ یہی, اور اس کے بعد دیگر زیارتیں جو آپ پڑھتے ہیں. علماء میں ایک بحث ہے کہ یہ السلام علیکہ کیوں ہے, السلام علیکم کیوں نہیں ہے. اچھا اب آپ بولیں گے مولانا کیا بیتو کی باتیں کر رہے ہیں آپ. دیکھیے یہ بتلائیے کہ مثلا میرے عزیز آئے طاہر بھائی, مثلا میں نے ان کو کہا السلام علیکم, تو یہ ایک ہیں کہ 5-6 ہیں؟ ایک ہی ہیں. ایک کے لیے آتا ہے السلام علیکہ, تو سب کیا بول رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم, تو سب غلط بول رہے ہیں آج تک. اب سنیے جملہ, علماء فرماتے ہیں جب السلام علیکم کہا جاتا ہے تو پورے بدن کی ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر جوڑا جاتا ہے. زید کا سر, زید کے ہاتھ, زید کے پیر, زید کا جسم, زید کی کمر, زید کی پشت, زید کی ٹانگیں, یہ سب زید ہے نا. زید کا ہاتھ بھی تو زید ہے, زید کا سر بھی زید ہے, زید کا سینہ بھی زید ہے, یہ سب مل کے بنا زید. پھر کہا السلام علیکم, اور امام حسین کے لیے کیا کہا؟ علماء فرماتے ہیں جس کا وجود بنا ہی کامل ہو اس کے لیے کن کا لفظ آئے گا ہی نہیں. یا السلام علیکہ کہنا بتا رہا ہے حسین اپنی خلقت میں اتنا منفرد ہے, حسین جیسی خلقت کسی اور کی نہیں ہے. جتنوں کا سلام ہوگا کن کہہ کر ہوگا, حسین کو سلام ہوگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. دکھائیے لکھا ہوا, کسی زیارت میں مل جائے, اسی شہر میں رہتا ہوں دکھا دیے گا لا کر کے مولانا فلاں کتاب میں لکھا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, مل ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ زیارت مولوی نے نہیں بنائی ہے, معصوم نے بنائی ہے. اور مولوی بیان واپس لے سکتا ہے, معصوم بیان واپس نہیں لیتا ہے. معصوم جو کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے, جو معصوم کہہ دے وہ شریعت بن جاتا ہے. ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی طرف. کیا عجیب و غریب جملہ ہے, السلام علیکہ اور السلام علیکم. یہ میں نے ایک چھوٹا سا اپنے دوستوں کے لیے کوشش کی ہے. اب اس کے بعد کا جملہ یا ابا عبداللہ,
کیا کمال ہے. سارے شیعہ سنی مورخین متفق ہیں کہ امام حسین کی کوئی بڑی اولاد عبداللہ ہے ہی نہیں. سب متفق ہیں. اگر کوئی علی اکبر کو بڑا مانتا ہے تو علی اکبر بڑے ہو گئے, کوئی سید سجاد کو بڑا مانتا ہے تو وہ سید سجاد بڑے ہو گئے. حضرت علی اصغر کو عبداللہ رضی کوئی کہتا ہے, وہ تو تھے ہی 6 مہینے کے, تو عبداللہ کون ہے؟ متفق ہیں. کوئی شیعہ سیرت کی کتاب اٹھائی جا کر, سیرت معصوم شیخ عباس قمی, 14 ستارے نجم الحسن قراروی, نقوش عصمت شہندر جوادی, یہ وہ گئے جو اردو میں اویلیبل ہیں کتابیں. سب نے لکھا امام حسین کی کوئی بڑی اولاد عبداللہ ہے ہی نہیں جو ابو عبداللہ بن جائے. تو ابو عبداللہ ہے کون, کیوں کہا گیا؟ اور دوسری بحث یہ ہے ابو عبداللہ کہاں کب گیا ہے, کہاں کب گیا ہے. ام سلمہ روایت کرتی ہیں, کہتی ہیں حسین 4 یا 5 برس کے تھے, رسول حجرے میں گئے اور فرمایا آج میں سو رہا ہوں, آرام کر رہا ہوں, کسی کو مت آنے دینا. ام سلمہ اطاعت گزار زوجہ ہے سلام اللہ علیہا, کہتی ہیں میں دروازے کے باہر ڈھوڑی پہ بیٹھ گئی, حسین مسجد نبوی سے کھیلتے ہوئے آئے, بچے آتے ہیں, دروازے سے جانے لگے, میں نے آواز دی حسین اندر نہیں جاؤ, نانا نے منع کیا ہے. منع کرا, بچہ روتا ہوا واپس پلٹ گیا. ابھی روتے ہوئے پلٹے تھے, اندر سے پیغمبر کی جلال میں آواز آئی, ام سلمہ تو نے حسین کو بھی کسی میں سمجھ لیا, تو نے حسین کو کسی میں سمجھ لیا. حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جلدی حسین کو بلاؤ. دوڑی دوڑی گئی, چلو فرزند رسول چلیے, حسین چلیے آپ کو رسول بلا رہے ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے حسین کو رسول کے حوالے کیا, پیغمبر نے کہا دروازہ بند کر دو, دروازہ کہتی ہیں بند کر دیا, اور میں دروازے کے باہر بیٹھی رہی. کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ پیغمبر نے حسین کو سینے سے ایسے چپٹایا ہوا تھا کہ پیغمبر اور حسین ایک ہی لگ رہے تھے, اور منہ پہ منہ رکھا ہوا تھا. جملہ سنیں گے کیا کمال ہے. فرما رہے تھے عزیز علی کا یا ابا عبداللہ, 4 سال کے ہیں, بہت سختیاں ہوگی تجھ پر ہے ابو عبداللہ. شیعہ سنی متفق ہیں عبداللہ کی, ابا عبداللہ کی کنیت 4 سال کی عمر میں رسول نے حسین کو دی ہے, رسول اللہ نے دی ہے ابا عبداللہ کی کنیت. اب ابا عبداللہ ہے کیا بھائی؟ ترجمہ تو یہ ہوگا اللہ کے بندوں کا باپ. یہ کوئی ترجمہ ہوا بھائی؟ میرا اپنا باپ نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کا باپ آپ کہہ رہے ہیں حسین کو. کیا مطلب ابا عبداللہ؟ اس کے لیے سب سے پہلے لفظ عبد کو سمجھیے. عبد سمجھ گئے تو ابا عبداللہ سمجھ آئے گا. بھائی عبداللہ کا تو معنی اللہ کا بندہ ہو گیا, ٹھیک ہے. ابو عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کا باپ. کیا مطلب؟ یاد رکھیے گا یہ جو لفظ ہے نا عبد, میں قرآن سے 2 آیتیں پڑھوں گا اور بات تمام ہو جائے گی. ایک لفظ بولا جاتا ہے عابد. عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو. تو عبد کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے بندے کو. اب تو وہ بھی تو عبادت کرنے والا ہے. فرق کیا ہے عبد اور عابد میں؟ دیکھیے اگر عبد سمجھیں گے تو ابو عبداللہ سمجھ آئے گا. فرمایا عابد اسے کہتے ہیں جو عبادتیں تو کر رہا ہے مگر اطاعت پروردگار پوری نہیں ہے. سمجھیے گا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, ذہن کہیں اور نہ جائے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس جملے کو سمجھیے گا. دلیل آپ کو فراہم کروں گا, قرآن مجید کی 2 آیتیں, 2 آیتیں قرآن سے پڑھوں گا. عابد کبھی عبادت کی پھر رک گیا, کوئی اور کام اس کے درمیان میں آ گیا. عبد اسے کہتے ہیں جہاں مسلسل عبادت ہو, جہاں کبھی خطا نہ ہو, اسے مسلسل عبد کہتے ہیں. اب 2 آیتیں محفوظ کیجئے. ایک آیت سورہ مبارکہ مریم میں ہے اور ایک آیت سورہ احزاب میں ہے. وَذْكُرْ عبدنا داؤد, یاد کرو ہمارے عبد داؤد کو. کیا کہا؟ یاد کرو ہمارے عبد داؤد کو. ایک مقام پہ فرمایا وَذْكُرْ عبدنا ایوب, یاد کرو ہمارے عبد ایوب کو. عابد نہیں, عبد. تیسری آیت سنیے, میں نے کیا کہا؟ عبد اسے کہا جاتا ہے جہاں مکمل اطاعت میں ڈوبی ہوئی ذات ہو. سبحان الذی اسرا بعبدہ, وہ ذات جو اپنے عبد کو. کیا خیال ہے پیغمبر کے بارے میں؟ کبھی کبھار کی اطاعت گزار تھی یا مکمل زندگی اطاعت تھی؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ, بعیب وہ ذات جو اپنے عبد کو. عبد کا معنی سمجھ آ گیا؟ یہ جو لفظ عبد ہے پیغمبر کے لیے قرآن نے کہا نزلنا القرآن علی عبدنا, ہم نے اپنے عبد. اب بندہ ترجمہ کر دوں گا تو وہی سستا ترجمہ ہو جائے گا. ہم نے اپنے عبد پہ قرآن کو نازل کیا ہے. وہ کون ہے؟ ہمارا اب پیغمبر. اب سمجھیے جملہ. ابو عبداللہ اللہ کے ان بندوں کا روحانی باپ جو مکمل اطاعت الہی میں غرق ہیں. آسان ہے حسین سے رشتہ جوڑنا؟
یعنی کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نظر آ رہے ہیں گردنیں کاٹتے ہوئے، ان کے باپ ہے روحانی حسین؟ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے روحانی باپ کچھ اور ہیں. حسین ان کے روحانی پدر ہیں معرفت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، کہ جن کی پوری ذات خدا بند متعال کے لیے وقف ہوئی ہوئی ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے نا وہ کون ہے؟ زیارت ہی میں جملہ ہے، السلام علی الارواح التی حلت بفنائک. کریے اس کا ترجمہ. سلام، حلت کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ حلت نکلا ہے حلول سے. حلول کہتے ہیں ایگزسٹ کر جانا، سما جانا. سلام ان روحوں پر جو حسین کے آستانے میں سما چکی ہیں، رہ نہیں رہی. رہنے والے کو ساکن کہتے ہیں. سلام ان روحوں پر جو حسین کی آستانے پر سما چکی ہیں، حسین کے آستانے پہ پڑی رہتی ہیں. وہ کون ہیں؟ مسلم بن اوسجا، زہیر بن قید، عابس بن حبیب شاکری، حبیب بن مظاہر، ابراہیم مجاب. یہ ہیں وہ روحیں کہ جو نہ زندگی میں حسین سے جدا ہوئی، نہ زندگی سے جانے کے بعد حسین سے جدا ہیں. جب حسین قیامت کی صبح قبر سے برآمد ہوں گے، اپنے اصحاب و انصار کو ساتھ لیتے ہوئے قبر سے برآمد ہوں گے اور اس شان سے میدان محشر میں آئیں گے. دیکھنے والے پوچھیں گے کیا یہ کسی نبی کا لشکر ہے؟ آواز آئے گی نبی آخر کے نواسے کا لشکر آ رہا ہے. عزیزو، ابا عبداللہ، یہ کنیت مشہور ہو گئی، یہ کنیت مشہور ہو گئی. ورنہ آپ دیکھ لیجئے، ایک اور جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں. آپ کے 12 اماموں میں، ہمارے 12 اماموں میں، 12 بھی کہنا بار بار ضروری ہے، 12 13 نہیں، 14 نہیں. ہمارے 12 اماموں میں ابو عبداللہ صرف 2 ہیں. ایک تو یہی ہے تیسرے امام ہمارے، اور ایک چھٹے امام. حدیث کی کتابوں میں جب ابی عبداللہ آتا ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، علامہ مجلسی اگر کتابوں میں لکھ رہے ہوں ابو عبداللہ نے فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ یوں حلال، تو خود بخود ذہن بتائے گا کون مراد ہے؟ چھٹے امام. کیونکہ دین کی فقہ کی اکثر روایتیں 5ویں اور چھٹے امام نے زیادہ پہنچائی ہیں. باقی اماموں کو دور ہی نہیں ملا آپ کے. جب بھی ابو عبداللہ حدیث میں کہا جائے تو امام صادق، مقتل میں ابو عبداللہ کہا جائے امام حسین کے حرم پہ جائیں، کیا لکھا ہے باب قبلہ؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. تو خالی ابا عبداللہ مقتل میں آ جائے تو حسین. حدیث کی کتابوں میں اگر حلال و حرام میں ابو عبداللہ ہے تو امام صادق. ختم ہو گئی بات اس مقام پر میرے دوستو. وہ حسین کے جن کی زیارت کا اجر انسان کے احاطے سے باہر ہے، انسان شمار نہیں کر سکتا. میں فقط ایک روایت پڑھ کے اجازت چاہوں گا. کامل الزارات، میں بار بار نام لے رہا ہوں، کامل الزارات کو پڑھیے، عجیب کتاب ہے، عجیب کتاب ہے. کامل الزارات میں روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زائر حسین کے لیے جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوگا. میں اور آپ کیا دیں گے اللہ کو آپشن؟ اللہ خود کہہ رہا ہے میں زائر حسین کے لیے جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوں گا. مجھے بتائیے آخرت میں جنت سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ جنت مل گئی، سارا دھل گیا حساب کتاب. جس کی زیارت کا کم سے کم اجر جنت ہے، تو زیادہ سے زیادہ بھی تو کچھ ہوگا ہی نہیں ہوگا. کوئی بھی چیز میکسیمائز ہوتی ہے، منیمائز ہوتی ہے. تو جس کا کم سے کم اجر جنت ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہے کوئی جواب؟ زیادہ سے زیادہ جواب یہ ہے کہ کم سے کم جنت ملے گی، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جنت میں بھی اسے حسین دکھا دیا جائے گا. اس سے بڑا کوئی اجر ہے؟ ہم نے تو یہی سنا کہ جو کربلا ہوا ہے پھر وہ جنت کا لالچی نہیں رہتا، اس لیے کہ جنت ہو آیا. جنت اس سے مختلف نہیں ہو سکتی. یہ آج کی کربلا کی بات ہو رہی ہے. ایک کربلا وہ ہے جو 11 محرم کو زینب کبریٰ نے دیکھی ہے. کربلا تو وہی ہے، کربلا تو وہی ہے، لیکن وہ کربلا 11 محرم 61 ہجری کی ہے، جہاں پورا میدان لاشوں سے پٹا ہوا ہے. اپنے عزیزوں کی لاشیں لوگ اٹھا کے لے گئے. ایک حسین کا لاشا ہے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے. اس کی تفصیل کبھی عرض کروں گا، لیکن ایک اشارہ جملوں کو کہہ رہا ہوں لوگوں کو. خیول آوجیہ وہ گھوڑوں کی نسل ہے، آج کے جو برٹن ہارس کہلاتے ہیں، سرچ کیجئے گا اس کو، باقاعدہ وزنی ٹاپوں والے، جس کی ایک ٹاپ کم از کم 750 کلو کے برابر ہے. فرماتے ہیں اس نسل کے 10 گھوڑے لاشے پہ دوڑائے گئے حسین. دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. خیول آوجیہ عربی میں نام ہے اس نسل کا، پالے جاتے تھے عرب میں. معلوم ہے کہ گھوڑے استعمال کیوں ہوتے تھے؟ یہ کسی وزنی چیز کو پیس کر برابر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کی مشق یہ ہوتی ہے اگر انہیں کسی چیز پر چھوڑ دیا جائے تو اس کو روندے بغیر واپس نہیں آتے.
اب سمجھ آیا وہ حمید ابن مسلم کا جملہ. حمید کہتا ہے جب گھوڑے کی ٹاپیں حسین کے سینے پر پڑ رہی تھی تو مجھے ایسی آوازیں آ رہی تھیں حتی تحنا حناجر صدرے، جیسے چکی کے اندر دانا پسا کرتا ہے. حسین کے سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے ٹوٹ کے جا لگی. میرے عزیزو یہی سبب ہے جب دفن شہداء کے لیے سید سجاد آئے ہیں اور بنی اسد کے قریب کھڑے تھے تو ایک جملہ کہا کوئی چٹائی ہو تو لا کر دو. مجھے بتاؤ چٹائی کی کیا ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ حسین کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا. ہمارے علماء پڑھتے ہیں آج بھی قبر حسین میں لاشا حسین اسی کیفیت پر چٹائی پہ موجود ہے. آج بھی حسین کا پامال لاشا موجود ہے. اگر میں جملہ پڑھوں تو میں مقتل کا ذمہ دار ہوں، لیکن اگر زیارت ناہیہ کا جملہ پڑھوں تو امام زمانہ تمہیں جواب دیں گے. عجیب جملہ زیارت ناہیہ کا ہے، مجھے معاف کریں گے. السلام علی الرؤوس المشعلات، سلام ان سروں پر جنہیں اچھالا جا رہا تھا. مجھے نہیں پتا اس سے بڑا سخت جملہ کیا ہو سکتا ہے. السلام علی الابدان الصلیبہ، میں ترجمہ کرنے پہ مجبور ہوں، سلام ان بدنوں پر جنہیں لوٹ لیا گیا. السلام علی النفوس المصطلحات، سلام ان جانوں پر جنہیں گھوٹ کر ان کا دم نکالا گیا. اللہ اکبر، کیسے کیسے جملے ہیں عزیزو. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خدا سب کو کربلا کی حاضری نصیب کرے. آج 12 محرم گزر گئی، وہ قیامت کی تاریخ کہ جب حسین کے مقتل سے بہن جدا ہو رہی ہے. 28 رجب کو جملہ جناب زینب کا یاد ہے، اے عبداللہ اگر میں حسین کے ساتھ مدینے سے نہ گئی تو زندہ نہیں رہ پاؤں گی. رکھو اپنے سینے پر ہاتھ اور مجھے بتاؤ جو مدینے سے حسین کے بغیر نہ چلی ہو کس دل سے کربلا سے کوفہ جا رہی ہوگی. یہی سبب ہے کہ جب بھائی کے لاشے پہ آ کر بیٹھی ایک جملہ جناب زینب نے پڑھا، یا اخی لو خیرت لی بین الرحیل والمقام لاخترت المقام عندک. حسین اگر کوئی زینب سے پوچھتا کہ یہاں رہنا چاہتی ہو یا جانا چاہتی ہو، حسین میں تیرے پاس رہتی، تیری قبر کی مجاوری کرتی، لیکن مجھے تیرا پیغام کوفے کے بازاروں میں پہنچانا ہے. عزیزو قبر سے رخصت ہو رہی ہے. آخری جملہ تقریر کا زحمت تمام. ہماری فقہ کی کتابوں میں جہاں جنگ کے احکام ہیں ایک عجیب جملہ ہمارے علماء نے لکھا. فرماتے ہیں اگر کافروں سے جنگ ہو اور اگر آپ لشکر پہ قابو پالیں تو فرماتے ہیں کہ ان کافر عورتوں کو جب قید کرا جائے، اگر سمجھ گئے تو بہت روئیں گے، فرماتے ہیں ان کافر عورتوں کو بھی اس جگہ سے لے جانا منع ہے جہاں ان کے مردوں کی لاشیں پڑی ہو. اللہ اکبر. اب سمجھ آیا زینب کو وہ جملہ. ارے مجھے 11 محرم کو حسین کے لاشے سے ایسے گزارا جیسے میں حسین کی کچھ نہ لگتی تھی. سکینہ پھوپھی سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. زینب نے دلاسا دیا، اے بیٹی نہ گھبرا، میری نگاہیں وہ منظر دیکھ رہی ہے، یہاں قبریں بھی بنائی جائیں گی، گنبد بھی بنائے جائیں گے، اور دنیا بھر سے چاہنے والے تیرے بابا کی قبر کے زائر بنیں گے. اے سکینہ بابا کو خدا حافظ کہو، ہمیں کوفے کا سفر اختیار کرنا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم اسیران کر